بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر۔ آج ہم بات کریں گے مذاکرات اس وقت جو چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، خاصی گہما گہمی ہے، لیکن اس میں جو قباحت آ رہی ہے وہ ہے دونوں طرف سے خلوص، جو کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ اب اس جنازے کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے یا دفنا دینا چاہیے، کم سے کم اب اتنا تو ہوش کر لیں، ہوش مند جو ہیں۔ یہ اب کدھر جا رہا ہے ملک؟ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ کس کو دکھا رہے ہیں آنکھیں؟ کس کو دکھا رہے ہیں اپنے ڈولے؟ کس کو آپ طاقت دکھا رہے ہیں؟ اپنی ہی قوم کو لتاڑی جا رہے ہیں۔ یہ طاقت جو قوم نے دی ہے، یہ پیسہ جو قوم خرچ کرتی ہے، اور یہ سیاستدان جو آ کے ایک پرچی، ایک ووٹ کی پرچی کی طاقت لے کر ایوان میں جاتے ہیں اور پھر ہمیں ہی بھول جاتے ہیں۔ کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ پھر نہیں آنا۔ اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، وہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کس کے پاس جاؤ گے تم؟ کب تک کسی کی گود میں بیٹھے رہو گے جی؟ اور کب تک آپ چھپے رہو گے کسی کی کمر کے پیچھے؟ آخر کار آپ نے فیس کرنا ہے قوم کو۔ معاف کر دو، انسان بن جاؤ۔ اللہ کی مخلوق کو اس حد تک تنگ کر رہے ہو کہ تمہیں کیا سمجھتے ہو کہ مرنا نہیں ہے؟ اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ، جنت دعویٰ کرنے والے، بڑی بڑی فوجوں والے جی۔ فرعون کی بات کر لیں، شداد کی بات کر لیں، ابراہہ کی بات کر لیں، تو سب غائب جی۔ ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، تباہ و برباد کر دیا اس نے ابراہہ کے پورے لشکر کو۔ اللہ کے گھر کا کچھ نہیں کر سکا۔ آپ بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اللہ کے عبد ہیں، اور ہوش کے ناخن لیں اور مت کریں یہ ایسا جو نظام آپ لوگ بنا کے بیٹھے ہیں۔ نظام اللہ کا ہے۔ کیا کر لیا آپ نے؟ ایک اکیلا عمران خان کچھ کر سکے ہیں تو بتا دیں، مار دیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں شہادت کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ہوگا کیا؟ اس ملک میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جتنے بھی آپ لوگ ہیں، جتنے بھی آپ طاقتور ہیں، جو مرضی کر لیں، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، نہ آپ کو، نہ آپ کے خاندان کو، نہ آپ کے کسی ایک بچے کو۔ اب وہ دیکھیں نا، گورے جن کا اسلام سے، اللہ سے، اللہ تو سب کا ہے لیکن وہ تو نہیں سمجھتے نا، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، وہ اپنے دین پر چلتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے فائدے کی بات کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے انصاف کی بات کی ہے۔ آپ ہمارے بچوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں، اور مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا مذاکرات کی صورت میں۔ اب یہ مذاکرات بھی ختم کرو۔ الیکشن کراؤ، خان صاحب کو باہر لے آؤ، اور قوم اور ملک کا بھلا کرتے ہوئے استعفیٰ دے دو سارے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری عزت محفوظ رہے اور بچی رہے، پھر قوم کے پاس آؤ گے تو شاید کوئی سن لے، اور اپنے سارے لوٹے ہوئے اثاثے، پیسے، ایک ایک پائی، جناب شہباز شریف صاحب، پائی کی میں نے کوئی ایک دہلی کی جو کرپشن کی ہو تو وہ ساری کرپشن تو اب پھڑی گئی آپ کی، کدھر لے کے جاؤ گے؟ چھپنے کا مقام نہیں ہے، شرمندہ آپ لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ تو یورپی یونین کا آپ فیصلہ دیکھ لیں، امریکہ کے ابھی اس نے، ٹرمپ نے حلف بھی نہیں اٹھایا، تو آپ لوگوں کی بولتی بند ہے۔ یہ کون سی سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ؟ اسی قوم سے آپ لوگ چندہ لیتے ہیں، اسی قوم سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، اسی قوم کی پرچی سے آپ لوگ اقتدار میں جاتے ہیں، اور پھر اسی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انسانیت نام کی اگر تم لوگوں میں چیز ہے تو مہربانی کر کے اب اس کو جو ہے کلوز کریں، اور یہ مذاکرات بند کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ آ جائیں اپنی اوقات میں، قوم کے پاس واپس آئیں اور معذرت کریں، اور پھر اگلا۔ لیکن یقین کر لیں، آپ کی سیاست اس وقت ختم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے وہ جو ہے نا چراغ، اس میں تیل ختم ہو گیا۔ اب یہ ملک اور یہ قوم آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ سارا کچھ تو آپ لوگ باہر لے گئے ہیں۔ ابھی چین گئی ہے بی بی، کیا حشر کیا انہوں نے؟ کوئی ایک خاص آدمی بھی اس کو ملنے تک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے پھر بنایا، پھر آپ نے اپنا نظام بنایا ہے،
پھر آپ نے قوم سے جھوٹ بولا ہے جی اس کے فلاں اس کا فلاں سے بڑا زبردست ڈیل ہو گئی، کوئی ڈیل نہیں ہوئی. آپ کو تو آپ کے جو خاص جو آپ کے سرپرست ہیں وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. آپ کو مہربانی کریں، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اب اس ملک کا اور قوم کا سوچیں، پھر آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں. نہیں تو پھر آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. کوئی اگر پوچھ جائے تو بتا دیجیے گا. یہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ کا دور ختم ہو چکا ہے. وہ ایک شاعر نے بڑی زبردست کہا تھا کہ شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، شعر آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے. یہ جو اس وقت جو قوم ہے نا، یہ اس وقت 60% نوجوان ہے. میں بار بار یہ آپ کو یاد کراتا ہوں، 60% نوجوان ہے اور پڑھا لکھا ہے. وہ سادہ اور معصوم لوگ فوت ہو چکے ہیں. وہ پیڑھی فوت ہو چکی ہے جو آپ پر ٹرسٹ کرتی تھی، آپ پر اعتماد کرتی تھی. ان کو نہیں پتہ تھا کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں. خاص طور پر نواز شریف پر ایمانداری کا بل جی، وہ جناب وہ کیا بات ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گھر بھیج دیا. آپ تو خلیفہ بن رہے تھے جناب نواز شریف صاحب. آپ کی تو اوقات اب کھلی ہے کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، رسا گیر ہیں. تو مہربانی کریں، اگر چاہتے ہیں یہ آپ پر ٹیگ اتر جائے تو اس ٹیگ کو اتارنے کا بہترین موقع ہے. قوم سے معافی مانگیں اور لوٹی ہوئی جائیداد قومی خزانے میں جمع کرائیں اور پھر آپ آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو پھر ہم تاج بنا دیں گے اقتدار والا. وما علینا الا